گئے 18,000 مخلوقات میں سے 3 مخلوقیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں، ہر آدمی، ہر پڑھا لکھا، ہر نہ جاننے والا عامی انسان بھی جانتا ہے۔ ایک مخلوق ہے جو خاکی ہے، ایک مخلوق، دوسری مخلوق جو ہے وہ نوری ہے، تیسری مخلوق جو ہے وہ ناری ہے۔ جو خاک سے پیدا ہوئی اسے خاکی مخلوق کہتے ہیں، جو نور سے پیدا ہوئی اسے نوری مخلوق کہتے ہیں، جو نار سے پیدا ہوئی اسے ناری مخلوق کہتے ہیں۔ اب جو ناری مخلوق ہے اسے ناری مخلوق بھی کہتے ہیں، اسے جنات بھی کہتے ہیں، اور جو نور سے پیدا ہوئی اس کو نوری مخلوق بھی کہتے ہیں، فرشتہ بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ پہلے سمجھ لیں گے، پھر آگے مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اور جو خاک سے پیدا ہوئی اس کو خاکی مخلوق بھی کہتے ہیں، بشر بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں، آدمی بھی کہتے ہیں، بندہ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ کسی پنجابی والے سے پوچھو تو کچھ نہیں تھی نا کہ اسے آپ کیا کہتے ہیں، وہ کہے گا ہم اسے منڈا کہتے ہیں۔ اردو والوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے جناب اس کا نام، اس کو ہم لڑکا کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور سرائکیوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے ہم اسے چھوہر کہتے ہیں۔ اور اسے آگے چلیں، عربیوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے جی ہم اس کو غلام کہتے ہیں، رد کہتے ہیں۔ تو ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کے نام کئی ہیں۔ تو خاکی مخلوق بھی جو ہے خاک سے پیدا ہوئی اسے خاکی بھی کہتے ہیں، بشر بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں، بندہ بھی کہتے ہیں، آدمی بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، پھر کہہ دو، پھر کہہ دو۔ اب یہ 3 مخلوقیں آپ نے سمجھ لی نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کس مخلوق سے آتا ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ بنا لو کہ نبی مخلوق، توجہ فرمانا، نبی مخلوق سے پیدا ہوتا ہے، نبی مخلوق ہوتا ہے۔ اللہ کی کیا ہوتا ہے؟ بولے بولے، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی، توجہ توجہ، نبی مخلوق ہوتا ہے، نبی خالق نہیں ہوتا، نبی مخلوق ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 مخلوقوں میں سے وہ کون سی عظمت والی مخلوق ہے جس سے اللہ نے انبیاء کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات اگر سمجھ آئے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ علماء دیوبند، علماء بریلویت کا اس پہ فیصلہ ہے کہ نبی ناری مخلوق سے نہیں آ سکتا، نبی ناری مخلوق سے۔ مولانا امجد علی بریلوی علماء بریلویت کے مقتدا ہیں، انہوں نے کتاب لکھے بہار شریعت۔ ہر بریلوی مولوی، ہر پڑھے لکھے بریلوی کے گھر میں وہ کتاب مل جاتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ، اس کا جو ہے صفحہ نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، 11 ہے، 10 ہے، یعنی مختلف چھاپے، مختلف صفحے ہیں۔ اس پہ باب ہے منصب و نبوت۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ نبی ناری مخلوق سے پیدا نہیں ہو سکتا، ناری مخلوق سے نبی نہیں ہو سکتا۔
علماء دیوبند اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت، بزرگان دین رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی جنات سے، ناری مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں کا اتفاق ہو گیا، دونوں کا۔ باقی کتنی مخلوقیں رہ گئی؟ بولے جلدی بولے۔ باقی کتنی مخلوقیں رہ گئی؟ ایک رہ گئی خاکی اور ایک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی نوری مخلوق میں جاتا ہے یا خاکی مخلوق میں آتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں گے، اپنی رائے نہیں دینی، نبی کی ذات ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو نبی کا مدینے کی اڑتی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کس کے ماں کے لال ہیں، بیٹے ہیں کہ ہم نبی کا حد فیصلہ کرے؟ نہیں، نبی کا فیصلہ خدا کرے گا۔ کس نے کرنا ہے؟ بولے فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ حافظ بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل میں جھانکیں، دیکھیں یہ لفظ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبم اعلان فرما دو، اعلان فرماؤ، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچاؤ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں ملک نہیں ہوں، نوری مخلوق سے نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ توجہ فرمانا، نوری مخلوق کا کیا نام تھا؟ ملک بھی تو اسی کا نام تھا نا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب خود اعلان کر دو کہ میں نوری مخلوق سے نہیں ہوں، میں ملک نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ احمد برگے سنی غیورو توجہ کرو، جب نبی نوری مخلوق میں جاتا نہیں، خدا جانے دیتا نہیں، اب نبی کس مخلوق سے آئے گا؟ باقی نے ایسے فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ فیصلہ اوپر سے آئے گا۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو، پھر کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب کتنی مخلوقیں بچ گئی؟ بولے ایک۔ ناری میں ہم دونوں نہیں مانتے، نوری میں رب جانے نہیں دیتا، نبی جاتا نہیں، باقی بچ گئی ایک۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آیا، کہو سبحان اللہ۔ کیسا ٹترائی اور کیسا بھی ایسے، ساری کائنات کی کیسٹیں غلط ہو سکتی ہیں، وہ کیسٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قل سبحان ربی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ دیکھیں بشر رسولہ حافظ و قرآن ہے یا نہیں ہے؟ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بشر رسولہ فرمایا میں بشری رسول ہوں۔ قرآن سچا، اللہ کا فیصلہ، بولیں پھر بولیں۔ اور حضور نے جو امت کو سنایا ہے، آپ کا سنانا بھی، بولیں آپ کا سنانا بھی کیا ہے؟ سچا۔ فرمایا میں بشری رسول ہوں۔ کیا فرمایا؟ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ یوں بھی کہلوا دیتا کہ آپ فرما دیں قل سبحان ربی هل كنت الا نور الرسول، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، کتنے؟ بولیں 30 پارے ہیں۔
تو اس کے اندر ایک آیت بھی کوئی ماں کا بیٹا ایسی نہیں نکال سکتا کہ جہاں ہو کہ نور الرسولہ، یا وہاں یہاں لفظ کیا ہے بشر الرسولہ، پھر دوسری کیسٹ آ گئی. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. معراج پر گئے، اللہ نے بڑے انعامات دیے، اللہ پاک کی زیارت کی، کہو سبحان اللہ. بولے بولے کہو سبحان اللہ، کہو نا. اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو کون سا انعام دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دے کر مجھے نواز دیا ہے، صرف مجھے نہیں دیا میری امت کو بھی نواز دیا ہے. میرے اللہ اگر آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بندہ کہہ دیں. سنو سنو، آپ مجھے پھر کہیں، پھر کہہ سکتے ہیں. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. قرآن سچا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. تو آپ کس کا نام تھا؟ خاکی کا نام. کس کا نام تھا؟ اور بشر کس کا نام تھا؟ بولے بولے جلدی جلدی بولے. ہاں کس کا نام تھا؟ آپ دیکھیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. فرقان بھی قرآن کا نام ہے. فرمایا ہم نے فرقان کو بندے پر نازل فرمایا. بندے پر. کس پر؟ ایک جگہ میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے اس مولوی سے کہہ دیا، میں نے کہا علامہ صاحب اگر نبی کو بشر کہنا جرم ہے تو قرآن تو کہتا ہے بشر الرسول، بشری رسول ہیں، کیا انکار آیت کا نہیں آئے گا؟ اگر عبد کا نام جرم ہے تو اللہ نے فرماتے ہیں میں نے معراج عبد کو کرایا، پھر اس کا انکار لازمی نہیں آئے گا. اور دیکھیں ذرا اس سے ذرا آگے چلیں. جب کفر کو مالک نے چیلنج کیا، کس کو؟ کفر کو. جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سرکار خود بناتے ہیں، سرکار خود قرآن بناتے ہیں، اوپر سے کہیں سے اور نہیں آتا، تو پھر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. کیا کہا؟ عَلَىٰ. بولے بولے. اور دیکھیں یہ تو میں آیتیں پڑھتا ہوں تو لمبا مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی اتحیات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بولے بولے کرتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے عثمان صاحب سے کہا مولانا جب تک ہم نبی کی عبدیت کی گواہی نماز میں نہ دیں ہماری نماز کی تکمیل نہیں ہوتی. خدا کے لیے ذرا مجھے سمجھائیں عبد کہنا جرم ہے تو یا نماز میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہو سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ سرکار خاکی مخلوق سے پیدا ہوئے. کس سے؟ بولے بولے خاکی مخلوق سے پیدا ہوئے. اور ایک لفظ میں یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ حضور علیہ السلام کے خمیر کی جو مٹی مبارک ہے نا، جو مٹی مبارک ہے آپ کو پتہ ہے وہ کتنی عظمت والی ہے؟ وہ کتنی عظمت والی ہے؟ کہو سبحان اللہ. بڑی عظمت والی ہے. بولے بولے. فرمایا انا وابو بکر خلقنا من طینۃ واحدۃ.
نبی سے ایک راضی کو میں نے کہا تھا کب تک تم ابو بکر و عمر کو نبی سے جدا کرو گے؟ وہ تو صف اول سے ملا گیا تھا، قیامت تک ملے رہیں گے، کوئی ماں کا بیٹا جدا نہیں کر سکتا۔ کہو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء کے متعلق امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے سرکار دو عالم کی ذات ہے، وصدق بہ سے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو اب خدا سے سوال کرتے ہیں مالک آنے والا بھی اکیلا ہے، تصدیق کرنے والا بھی یہاں اکیلا ہے، یہ ساری زندگی اکیلے رہیں گے؟ مالک فرمایا تھا نہیں ایسا ملاؤں گا دنیا کی کوئی چیز جدا بھی نہیں کر سکتی۔ کہو سبحان اللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ خدا کا جمع کا صیغہ، ہم جمع کی صغیر ہے، المتقون جمع ہے، تو اللہ فرمایا ایسا ملاؤں گا کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ پاک نے میرا خمیر بھی میری مٹی بھی ابو بکر و عمر عثمان کی ابو بکر و عمر کی مٹی بھی اکٹھے اٹھائی ہے، ہماری تخلیق اکٹھے ہوئی ہے، توجہ، اور ہم اکٹھے اسی مٹی میں سوئیں گے۔ کوئی یوں کہہ دے جناب مول صاحب ہم بھی خاکی ہیں، ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا نبی خاک سے پیدا ہوا ہے تو پھر ہمیں میں فرق کیا ہے؟ اسے کہنا کہ نعمانی کہتا تھا اگر فرق دیکھنا ہے تو باپ کی قبر دیکھ لے، ماں کی قبر دیکھ لے، دادے کی قبر دیکھ لے، نانے کی قبر دیکھ لے۔ جی توجہ فرمائیں، ادھر آمنہ کے لال کا روضہ انور قبر انور دیکھ لے۔ توجہ فرمائی ہے، ہمارا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا ہے، ہماری مٹی جہاں سے اٹھائی گئی ہے، ہمیں قبر وہیں ملے گی۔ سرکار کا خمیر کیونکہ جنت سے لایا گیا ہے تو اس لیے جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی ہے، حضور پیدا بھی ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم قریش سے تشریف لائے ہیں۔ کس قوم سے؟ بولیں قوم قریش سے آپ تشریف لائے ہیں، قبیلہ بنو ہاشم سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، آپ کی والدہ کا نام جو تھا سیدہ آمنہ تھا۔ کہو سبحان اللہ، کہہ دینا سبحان اللہ، سب کہہ دیں، پھر کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے بطن میں تشریف لائے۔ ماں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں، باپ ہے یا نہیں ہے؟ باپ بھی ماننا پڑے گا، ماں بھی ماننی پڑے گی، قوم بھی ماننی پڑے گی، قبیلہ بھی ماننا پڑے گا۔ سرکار اپنی والدہ کے بطن میں آئے، امی کہتی ہے مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کہ میرے بطن میں بیٹا ہے۔ ایک دن میں کعبے میں گئی، کہاں گئی؟ اللہ ہم سب کو کعبہ نصیب فرمائے۔ کعبے میں گئی تو کعبے نے مجھے کہا ابشری یا آمنہ، آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو۔ کہو سبحان اللہ، پھر کہو نا ذرا سبحان اللہ، جس کو کعبہ خوشخبری دے رہا ہے۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تیرے لیے مبارک ہی مبارک ہو کہ تو اللہ کے حبیب کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ کے حبیب کی بولیں نا
ایک مولوی سے میں نے کہا مولوی صاحب ہو تم کہتے ہو سرکار آئے ہیں پیدا نہیں ہوئے، اور ظالمو شرم کرو، مجھے یہ بتاؤ آمنہ کا لخت جگر کس کا بناؤ گے، عبداللہ کا بیٹا کس کا بناؤ گے؟ توجہ فرمائیں ذرا، اور 4 بیٹیاں کا باپ کس کا بناؤ گے؟ 4 بیٹوں کا باپ کس کا بناؤ گے؟ 11 ازواج مطہرات کا نکاح کس کا کرے، کس کے ساتھ کرو گے؟ شرم کرو، سادات کا نسب کہاں سے لاؤ گے؟